الرحیم السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا لا شو کے ساتھ ذاکر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا یہ پروگرام ہر ٹیوزڈے کو وینس ٹی وی پہ شام 6 سے 7 بجے کے درمیان ہوتا ہے۔ لائیو انٹریکٹیو پروگرام ہے۔ آپ کو یو کے میں رہتے ہوئے کسی قسم کا کوئی قانونی مسئلہ ہے تو آپ اس پروگرام میں ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو جو آپ کی پرابلم ہے اس سلسلے میں ہم گائیڈ کر سکیں۔ پروگرام کے آغاز میں ہمیشہ کی طرح چند باتیں میں ضرور ریپیٹ کروں گا، اور وہ یہ کہ ناظرین جب بھی آپ کال کرتے ہیں اور آپ کی کال تھرو ہوتی ہے تو برائے مہربانی اپنی ٹی وی کا والیوم ضرور بند کر دیا کریں تاکہ بغیر کسی ڈیلے کے آپ کی مجھ سے بات ہو سکے۔ اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں۔ میری کوشش ہوتی ہے اس پروگرام میں کہ جو بھی کالرز ہمیں کال کرتے ہیں، جو بھی کالز ہمیں آتی ہیں، میری کوشش ہوتی ہے ساروں سے بات ہو سکے، تو اپنا سوال مختصر اور براہ مہربانی ایک تک محدود رکھیں تاکہ ہر کالر سے ہم بات کر سکیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس پروگرام میں جب آپ کی مجھ سے بات ہوتی ہے تو چونکہ مجھے وقت اور یہ جگہ اتنی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ سے ڈیٹیل میں آپ کا کیس ڈسکس کر سکوں، میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا بعض اوقات کہ آپ کے صحیح طرح جب تک ڈاکومنٹس دیکھا نہ جائے تو آپ کو کوئی مشورہ دیا جا سکے، تو میں آپ کو ایک گائیڈ تو کر دیتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ مجھ سے بات کرنے کے باوجود آپ کو اپنے کیس سے ریلیٹڈ جو بھی اگلا آپ کا سٹیپ ہے اٹھانے سے پہلے کسی بھی وکیل کے پاس جا کے اپنا کیس ڈیٹیل میں ضرور ڈسکس کر لیا کریں۔ تو یہ تو ہو گئی وہ باتیں جو کہ میں ہر پروگرام میں ریپیٹ کرتا ہوں، اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وقتاً فوقتاً اگر کوئی امیگریشن قوانین میں کوئی اپڈیٹس آئیں یہاں پہ یو کے میں تو میں وہ بھی آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں۔ جس طرح ٹوئک کا جو تھا وہ کیس جو ہوم آفس کے خلاف جس میں فیصلہ ہوا تھا جو ریسنٹلی، اور اس کے علاوہ ایک 7 ایئرس کے بیسس پہ بچوں کے بیسس پہ بھی جو ایک ریسنٹلی کیس جو کہ جس میں ٹرائبیونل نے یہ فیصلہ کیا تھا، امیگریشن ٹرائبیونل نے، کہ اگر بچے کو یہاں پہ رہتے ہوئے 7 سال ہو جائیں تو عام طور پہ اگر کوئی کسی قسم کی کنوکشن وغیرہ نہ ہو تو پیرنٹس کو یہاں پہ ان کے فیملی کو رہنے کی اجازت عام طور پہ ملنی چاہیے، لیکن وہ کیس بائی کیس جو ہے وہ ہوم آفس ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً جو بھی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں ناظرین، میں وہ بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے آپ کو ضرور استفادہ حاصل ہو رہا ہوگا، اور خاص طور پہ آپ کی جو امیگریشن قوانین کے سلسلے میں معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ لیکن میں یہ بھی ضرور بولوں گا کہ جو بھی آپ اپنا کیس ہوتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ کسی ایکسپرٹ، کسی لیگل ایکسپرٹ کی مدد سے یا اس کی ایڈوائس سے آپ اپنا کیس کیا کریں، کیونکہ بہرحال ایک فیوچر کا معاملہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا۔ میرے پاس اکثر کلائنٹس ایسے آتے ہیں جن کے ساتھ پرابلم یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے خود سے ایک کیس وغیرہ کیا ہوتا ہے، اپلیکیشن کی ہوتی ہے، اور ان کے چونکہ رولز کا صحیح طریقے سے نہیں معلوم ہوتا تو بیسک وجوہات کی بنا پہ ان کے کیسز ریفیوز ہوئے ہوتے ہیں، اور سارا ان کا فیوچر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اسی وجہ سے۔ تو تھوڑے سے پیسے جو ہیں وہ آپ کو اس سٹیج پہ دینے میں بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آگے آپ کا سارا فیوچر خراب ہو۔ تو میرا یہی مشورہ ہے کہ جو بھی آپ کا کیس ہو اس سلسلے میں اپنے کسی بھی وکیل کے پاس جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے، اور بہتر ہوتا ہے کسی ایکسپرٹ کے تھرو وہ کیس کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کوئی بھی ہو، اگر اپنے وکیل سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں یا کوئی بات ہے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی دوسرے وکیل کے پاس جا کے آپ مشورہ ضرور لے لیا کریں تاکہ آئیڈیا انسان کو ہو جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا کیس خراب نہ ہو جائے، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے اکثر کلائنٹس کے ساتھ کہ وہ یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ وکیل نے یہ کر دیا اور وکیل نے وہ کر دیا۔ تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہوتی۔ آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ جی وکیل آپ کا صحیح طرح سے کیس نہیں کر رہا یا آپ کو ٹائم نہیں دیتا تو آپ کسی دوسرے وکیل کے پاس جا کے اپنے کیس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پہ آپ کے کیس جو ہے وہ خراب ہو۔ تو ناظرین، پروگرام جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ لائیو انٹریکٹیو پروگرام ہے۔ اسکرین پہ ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اسی نمبر پہ آپ کال کر کے مجھ سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ تو ناظرین، پروگرام کا آغاز اپنے پہلے کالر سے کرتے ہیں۔ ہیلو
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہاں مسز خان بات کر رہے ہیں جی مانچسٹر سے. جی بولیے. ہمارے 2 سوال ہیں. پہلا سوال جی تو جی ہمارا یہ ہے کہ ہمارے بھانجے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ ویزے پر آئے تھے، اور مختصراً یہ کہ وہ تقریباً ویزا ختم ہونے کے بعد بھی 3-4 سال یہاں پر ہیں، اور وہ 3 بار پکڑے گئے اور 3 بار ہی انہیں ریموول آیا، لیکن اس کے وہ نہیں گئے. پھر ابھی تقریباً 1 ماہ پہلے وہ اپنے کام سے پکڑے گئے ہیں اور اس وقت وہ ڈیٹینشن میں ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ کہ کیا ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ازائلم اپلائی کیا ڈیٹینشن کے اندر ہی، وہاں سے انہوں نے کہا کہ اس کا تو کچھ بھی نہیں بنتا، آپ چاہیں تو جوڈیشل ریویو میں جا سکتے ہیں. تو کیا آیا اس کے کوئی چانسز ہیں یا یہ صرف وقت ضائع کرنا ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آبویسلی جب ایک انسان کی امیگریشن ہسٹری خراب ہو جائے تو اس سے اس کا کیس پہ کافی جو کیس اس پہ فرق پڑتا ہے. اب جس طرح آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ 2-3 مرتبہ پکڑے گئے، اوور اسٹیئر ہو گئے نہیں، ابھی انہوں نے اسائلم کلیم کیا. مجھے نہیں معلوم کہ ان کے اسائلم کا کلیم کیا ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے اور اس میں کتنا اسٹرانگ کیس ہے. وہ دیکھے بغیر کہنا کچھ مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس کے کیس کی جو ہے وہ فائٹ کیا جا سکتا ہے آگے کہ نہیں، تو جب تک وہ کیس کو دیکھا نہ جائے. لیکن چونکہ ان کی امیگریشن ہسٹری ایک ایسی ہو گئی ہوئی ہے تو آبویسلی اگر ان کا اسٹرانگ کیس بھی، اگر اسائلم جینوئن بھی ہو تو ان کو وہ سسپیشس نگاہ سے دیکھیں گے کہ جی چونکہ اب آپ کو پکڑا گیا ہے، آپ نے اسائلم کلیم کیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک مجھے پوری ڈیٹیل کیس کی معلوم نہ ہو تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جوڈیشل ریویو میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اگر ان کے پاس کوئی وکیل ہیں تو ان کو چونکہ انفارمیشن ساری ہوگی ان کے اسائلم سے ریلیٹڈ کیس میں، تو وہی ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی نہیں وکیل تو وہ کسی بھی وکیل کے پاس جا کے اس سلسلے میں مشورہ کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. آپ کا دوسرا بھی کوئی سوال تھا؟ میرے خیال میں جو ہے وہ کالر جا چکی ہیں. میرے خیال میں شاید ان کا دوسرا بھی سوال تھا، لیکن اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو آپ چاہیں تو دوبارہ کال کر سکتے ہیں. ہم اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو وکیل صاحب. جی ہلو جی، کون سا بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کون سا بول رہے ہیں؟ اچھا میں شیخ بول رہا ہوں ایسٹ ٹائم سے. جی جی بولیے، کیا سوال ہے شیخ صاحب؟ جی وکیل صاحب ایک چھوٹے سے 2-4 کوشچنس ہیں ویزا کے متعلق. لڑکی نے شادی کی ہے انڈین لڑکی کے ساتھ جو کہ انڈیا میں رہتی ہے ابھی. آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ سننے میں یہ ہے کہ لڑکا یہاں پہ اپلائی کرے گا اور لڑکی وہاں پہ اپلائی کرے گی، تو میرے لڑکے نے وائف کو اسپانسر کرنا ہے. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا یہ فارم جو یوز ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں لڑکا اور لڑکی کے لیے. اور دوسرا کوشچن یہ کہ جو اوریجنل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جیسے بینک اسٹیٹمنٹ ہے لڑکے کے یا پے سلپس ہیں، یہ اوریجنل جو ہے لڑکا لگائے گا یا وہاں پر اس کی وائف لگائے گی. اور تیسری بات یہ کہ جو ڈپلیکیٹ جو لگیں گے یہاں یا وہاں وہ نوٹرائز کیے جاتے ہیں یا اسی سیلف اٹیسٹڈ ہوتے ہیں؟ بس یہ 2 چھوٹے سے کوشچن پلیز ہیلپ می ود دس. جی جی بالکل. دیکھیں آپ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ تو آن لائن ہوتی ہے، وہ یہاں سے بھی ہو سکتی ہے، وہ وہاں سے بھی ہوتی ہے. آن لائن اپلیکیشن ہوتی ہے، لیکن پھر آپ کو اس کو جا کے جو بھی برٹش ہائی کمیشن لوکل یا فیڈ ایکس کے آفس میں جا کے سبمٹ کرنا ہوتا ہے. اب وہاں پہ جو خاتون ہیں انہوں نے اپنے جو ان کے اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ وہیں پہ ہی وہ سبمٹ کریں گی. جو پاسپورٹ وغیرہ ہو گئے وہ وہیں پہ سبمٹ کریں گی. اور یہاں پہ جو اسپانسر ہیں جو کہ ہسبینڈ ہیں وہ جو ان کے اسپانسرشپ کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ یہاں پہ شیفیلڈ میں جب اپلیکیشن وہ سبمٹ کریں گی نا تو اس میں سارا ایڈریس وغیرہ دیا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹس کہاں پہ بھجوانے ہیں، تو وہ شیفیلڈ میں یہاں پہ جو اسپانسر کے ڈاکومنٹس سارے وہاں پہ جاتے ہیں. جو بھی ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹ مطلب یہ کہ آپ کاپی جو اگر کوئی ڈاکومنٹ بھیج رہے ہیں تو وہ پھر اٹیسٹڈ ہونی چاہیے، بہتر ہوتا ہے. اگر کوئی فار ایگزامپل بینک اسٹیٹمنٹ ہے کسی وجہ سے آپ اس کو اوریجنل سبمٹ نہیں کر سک رہے، کاپی اگر کر رہے ہیں تو وہ اٹیسٹڈ نوٹرائزڈ اگر وہاں سے آنی ہے انڈیا سے تو مطلب وہ نوٹرائز ہو تو بہتر ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے جو 2-3 سوال تھے ان ساروں کا جواب مل گیا ہوگا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کون سا بول رہے ہیں؟ ذاکر صاحب میں مسٹر شیخ بول رہا ہوں. جی مسٹر شیخ صاحب بولیے، کیا سوال آپ کا؟
ذاکر صاحب میرے دوست ہیں، ان کے جو ہے انہوں نے پہلے جو ہے 10 سال کی بنیاد پہ بچوں کو ان کی وائف کو مل گیا تھا. ابھی جو ہے ان کے ہسبینڈ جو تھے نا انہوں نے اپنے ساتھ جوائن کیا، تو بیوی کو ان کو ریفیوز کر دیا، بچوں کو انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے نا 2.5 سال والی ڈسکریشن لیو دوبارہ دے دی، مگر بیوی کو نہیں دی. پہلے اس میں انہوں نے بیگم کو دے دی تھی. نہیں میں سمجھا نہیں، کیا چانسز کیا ہیں؟ نہیں میں سمجھا نہیں، پہلے انہوں نے دے دیا تھا کیا؟ پہلے کون سی لیو دی تھی؟ پہلے ڈسکریشن لیو دی تھی 2.5 سال کی. بچے پہلے انڈر 18 تھے، بچے انڈر 18 سے اوپر ہو گئے تو بچوں کو انہوں نے دے دیا. ماں باپ کو یہ بولا، ماں کو بھی یہ بولا کہ آپ واپس چلے جائیں. اور ماں کو بھی پہلے ڈسکریشن لیو دی تھی؟ جی ہاں دی تھی 2.5 سال کی. ہلو جی پہلے دی تھی، ماں کو بھی دے دی تھی. تو ابھی خالی ماں کو نہیں دی؟ ابھی ماں کو نہیں دی کہ والد، ان کے والد صاحب کے پاس بھی نہیں تھی کہ ماں نے والد کو جوائن کیا تو انہوں نے دونوں کو بولنا ہے آپ انڈیا چلے جائیں، تو وہ جوڈیشل ریویو پہ گئے ہیں. دیکھیں انیوژل سی بات ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اگر پہلے ساری فیملی کو دیے ڈسکریشن لیو دی تھی اور اب بچوں کو دے دی اور ماں باپ کو نہیں دی، تو یہ ایک میرے خیال میں ایک انیوژل بات ہے. میرے خیال میں تو آبویسلی اس میں اچھا چانس ہے کہ، اور صحیح کیا ہے کہ جوڈیشل ریویو میں گئے ہیں. لیکن آبویسلی جب تک کہ ڈیٹیل معلوم نہ ہو ایگزیکٹلی کہ کیوں انہوں نے نہیں دی، کیا وجہ ہے، وہ کیا کیوں کہہ رہے ہیں. یہ ہے نا ان کے والد کو نہیں تھا ان کے ساتھ شامل. اچھا صرف والدہ اور بچوں کو اپلائی کیا تھا، پہلے والدہ بچوں تینوں کو مل گیا تھا. اچھا ٹھیک. لیکن ایکسٹینشن میں والد صاحب کو بھی ڈالا تو ان کے والد صاحب کو بھی ریفیوز کر دیا، بچوں کو یہ بولا کہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. اچھا پہلے والد صاحب شامل نہیں تھے، اپنے انڈیپینڈنٹ ہو گئے اور والدین کو نہیں دیا، بولنا ہے کہ وہ اب جو آپ کو ضرورت نہیں ہے، بچہ آپ کے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جی پہلے اچھا میں اب سمجھا، پہلے والد صاحب شامل نہیں تھے، والدہ اور بچے تھے اور والدہ اور بچوں کو دے دیا تھا. تو والد صاحب کے پاس کبھی بھی ڈسکریشنری لیو نہیں تھی؟ نہیں. اچھا دیکھیں ایون ان دیٹ کیس میرے خیال میں صحیح کیا کہ جوڈیشل ریویو میں گئے. اگر والدہ کے پاس ڈسکریشنری لیو تھی، اور والدہ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ رہتے ہوئے؟ تقریباً 12 سال ہو گئے، 12-13 سال. 12. اور والد کو صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ والد صاحب کو بھی تقریباً 11-12 سال ہو گئے. 11-12 سال ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں انشاءاللہ اگر جوڈیشل ریویو میں گئے تو اس میں امید کرتا ہوں کہ اچھا چانس ہے، کیونکہ اتنا عرصہ بھی ہو گیا ہے اور بچوں کے پاس ڈسکریشن لیو ہے. جو بھی ان کے سرکمسٹانسز ہیں وہ آبویسلی ان کو سارا بتانا ہوگا. جتنے ان کو یہاں پہ اسٹیبلش ہوئے ہیں اور جتنا وہ شو کر سکتے ہیں اتنا ان کے فائدے میں جاتا ہے، اور جتنا وہ یہ شو کر سکتے ہیں کہ جی ان کا اپنے ملک سے کنیکشن ختم ہو گیا ہے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، یا جو بھی سچویشن ہے ان کی، تو آبویسلی وہ اتنا ان کی اپلیکیشن اسٹرانگ ہوتی ہے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو جی. ہلو جی کون سا بول رہے ہیں؟ ہلو جی. ہلو آپ اپنی پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیں پلیز. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں؟ جی مجھے اپنی فرینڈ کے بہاف پہ بات کرنی ہے. جی بولیے. جی انہوں نے یہاں پہ اسائلم کلیم کیا تھا، اور جب انہیں انڈیفینیٹلی ملا تو ہم نے 2 بچوں کے ساتھ سٹیزن شپ کی اپلیکیشن دی تھی. تو اپلیکیشن انہوں نے ریفیوز کر دی. وہ کہتے ہیں جب آپ نے اسائلم کیا تھا تو آپ نے ان سے کچھ بات چھپائی تھی، اس وجہ سے انہوں نے 10 سال اور وہ کہتے ہیں بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے، اور ریفیوز کر دی. کوئی بات چھپائی تھی؟ چھپائی نہیں تھی اس نے. ہوم آفس کو ایسا ہے کہ آپ فون پہ رہیے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا ٹائم ہو گیا، تو میں انشاءاللہ بریک میں آنے سے فوراً بعد آپ سے دوبارہ بات کروں گا اور پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا. ناظرین ایک وقفے پہ جا رہے ہیں، کدھر جائیے گا نہیں، تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دی لا شو، میں ہوں ذاکر خان. ہمارے ساتھ ایک کالر تھی بریک سے پہلے، میں امید کرتا ہوں ہمارے ساتھ ہی ہوں گی. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے بریک سے پہلے میری بات ہو رہی تھی نا؟ جی تو وہ میں بتا رہی تھی انہوں نے اسائلم کلیم کیا تھا اور 2 بچوں کے ساتھ اپنے. تو جب انہوں نے کچھ بات انہوں نے کلیئر نہیں تھی، انہوں نے خود کلیئر کی تھی اپنے سٹیزن شپ کی اپلیکیشن میں. ہوم آفس نے ایسا کوئی نہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور ہوم آفس نے خود ہی پکڑ لیا. اس نے خود وہ بات کلیئر کی تھی کہ 2006 میں یہ بات تھی. تو ہوم آفس نے کہا آپ نے پہلے نہیں بتایا ان کو، اور اس بیس پہ انہوں نے ریفیوز کر دی اس کی اپلیکیشن، اور ساتھ 2 بچوں کی بھی کر دی. نہیں تو جبکہ اگر کچھ جھوٹ کی بات ہے وہ تو اس کی ماں نے بولا ہے نا، تو بچوں کی اپلیکیشن ریفیوز کرنے کا
کوئی سینس بنتی نہیں ہے, اور مجھے بتائیں کہ وہ پریشان ہے, اس کو کیا دیکھیں پہلی بات تو ریویو کے لیے. جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسائلم کے وقت جھوٹ بولا تھا؟ جی وہ کہتے ہیں آپ نے یہ بات ہم سے کچھ چھپائی تھی, جبکہ اس نے خود کلیئر یہ بات اب وہ خود کلیئر کرنا چاہتی تھی. اس نے جب سٹیزن کی اپلیکیشن کی تو کلیئر اس نے یہ بات خود بتائی ہے, ہوم آفس نے نہیں پکڑی کوئی بات. میں سمجھ گیا. دیکھیں میں آپ سے ٹی وی پہ یہ نہیں پوچھوں گا کہ وہ کیا بات تھی, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بولوں گا کہ اگر اس کی ایکسپلینیشن ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بات انہوں نے خود بتائی تھی اور کیا وجہ تھی کہ وہ اس وقت وہ نہیں بتائی تھی, اس کی اگر ایکسپلینیشن ہے تو اس کو ضرور ریویو کے لیے ان کو جانا چاہیے اور کسی وکیل کے پاس وہ جائیں. اور یہ بات بھی آپ کی بالکل صحیح ہے کہ بچوں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کی تھی, تو بچوں کی اپلیکیشن کو کیوں انہوں نے ریفیوز کیا, تو مطلب یہ سارے کو جو ہے وہ چیلنج کرنا چاہیے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یا آپ کے فرینڈ جو بھی ہیں تو وہ کسی وکیل کے پاس جا کے اس کو فالو اپ کریں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں؟ جی میں مسز خان بول رہی ہوں مانچسٹر سے. جی بولیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا کہ میں 10 سال پہلے اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئی تھی, تو ابھی میرا انڈیفینٹ ہو گیا ہے, تو برٹش کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو میں نے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ میں نے نیئرلی 2 ایئرز فل ٹائم جاب کی تھی, تو اس کا نیشنلٹی پہ اثر ہوگا؟ آپ نے فل ٹائم اس وقت جاب کی تھی جب آپ کو جاب فل ٹائم الاؤڈ نہیں تھی, یہی بات ہے؟ جی. دیکھیں بالکل نیشنلٹی کا اثر اس میں ہو سکتا ہے. آج کل بہت زیادہ اپلیکیشنز جو نیشنلٹی کی ہیں وہ اس وجہ سے ریفیوز ہوتی ہیں کہ ہوم آفس یہی کہتا ہے کہ لاسٹ 10 ایئرز میں آپ نے اگر کوئی امیگریشن کنڈیشنز بریچ کی ہیں, تو اگر آبویسلی وہ آپ کا امپلائمنٹ ریکارڈ چیک کرتے ہیں اور اس میں ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی آپ نے فل ٹائم آپ کام کر رہی تھیں جبکہ آپ کو الاؤڈ فار ایگزامپل اونلی 20 آورس تھا, تو اگر وہ یہ چیز چیک ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ کو ریفیوز کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو جی ہلو. آپ اگر آپ کا ٹی وی کا والیوم کھلا ہے تو پلیز بند کر دیں, آپ کی کال تھرو ہو چکی ہے. بولیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بردر, میں نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میرے ہسبینڈ ادھر آئے تھے اور اوور اسٹے ہو گئے تھے, تو ہم نے ادھر جسٹ شادی کی تھی اپنی ایشین, تو ہمارا ایک بیبی ہے, تو کیا ان کی کوئی اپلیکیشن بن سکتی ہے؟ آپ کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے؟ نہیں, میرے پاس انڈیفینٹ ہے. اچھا, اور آپ کا بچہ برٹش ہے؟ جی بیبی جو وہ 5 مہینے کا ہے, تو اس کی بیس پہ کچھ اپلیکیشن بن سکتی ہے؟ جی اس کے بیس پہ اپلیکیشن بن سکتی ہے. جی میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یا آپ کے ہسبینڈ جو ہے وکیل کے پاس جا کے ڈسکس کریں, چونکہ اب آپ کا بیبی ہے. بالکل آپ کے ہسبینڈ یہاں پہ اگر چاہیں تو اپلیکیشن کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ میرا نام عرفان ہے, میں بات کر رہا ہوں اپنے کیس کے بارے میں. جی بولیے. تو میں اپلائی کر رہا ہوں جولائی میں انڈیفینٹ کے لیے. اب میں ٹیئر 1 ویزے پہ ہوں. میری ارننگ اور سب کچھ کمپلیٹ ہے اور ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے. میری وائف مجھ پہ ڈپینڈنٹ ہے, تو کیا میں اس کے لیے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ ہی وہ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کروں گا, یا اس کا ویزا مہینے بعد ختم ہو رہا ہے تو کیا اس کا میں اس کے بعد اپلائی کر سکوں, یا ہم دونوں کو ساتھ ہی کرنا پڑے گا؟ کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں جاؤں ونڈو سروس پہ اسٹریٹ اوے. جی اور از اٹ پاسبل کہ اس کی اپلیکیشن میں پوسٹ پہ بھیجوں؟ آپ 10 ایئرس کی بیسس پہ اپلائی کر رہے ہیں؟ نہیں 5 سال. اچھا 5 ٹیئر 1, اور وہ ٹیئر 1 ڈیپینڈنٹ ہے؟ ہاں وہ ٹیئر 1 ڈیپینڈنٹ ہے. جی تو ابھی آپ دونوں انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں گے؟ نہیں, اس کو بیکاز اس کا 6 مہینے سے کم ہو گئے ہیں ابھی میرے کو جوائن کیے ہوئے. اچھا, وہ ابھی ریسنٹلی وہ آئی ہیں. تو بالکل اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ سیم ڈے سروس پہ جائیں اور پھر آپ اپنی وائف کا بائی پوسٹ اپلائی کر دیں. یہ بالکل پاسبل ہے. سیم ڈے پہ تو میرے انڈیفینٹ کا وہ ڈیسیژن کر لیں گے, تو وہ اس کے بعد وہ اسی روٹ پہ چلی جائے گی, وہ انڈیفینٹ کے بعد والی.
نہیں، اگر سیم ڈے پہ آپ کا انڈیفینٹ پہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ انڈیفینٹ کے بعد والا جو روٹ ہے وہ یعنی کہ وہ اسپاؤس ویزے کے لیے پھر وہ اپلائی کریں گی، تو آپ وہ ان کی بائی پوسٹ اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ ان کی بھی سیم ڈے سروس پہ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا ایک سوال ہے کہ 2014 میں ہمارا کیس ریفیوز ہوا لیکسی کا. ہمیں رائٹ آف اپیل ملی. رائٹ آف اپیل ہماری فیور میں ہوئی تو جو ہوم آفس تھی 2015 میں ہمارے اگینسٹ گئی. تو اس کے بعد نومبر میں 2015 نومبر میں اگینسٹ جانے کے بعد ہمیں کوئی جیسے ہیئرنگ کی کوئی ڈیٹ نہیں آئی. جی اوکے. ایک اور سوال ہے، جیسے اس کے اندر ہمارا جو بیٹا 7 ایئر کا ہو گیا کہ ہمیں اس کے تھرو کیس ڈالنا چاہیے اور اسی کیس کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے؟ دیکھیں ابھی ٹھیک ہے، جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ اپیل آپ کے حق میں فیصلہ ہوا لیکن پھر ہوم آفس نے اس اپیل کے خلاف وہ چلے گئے اور ابھی تک آپ کو اس کا پتہ نہیں چلا، تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو چاہیے کہ کورٹ سے پتہ کریں، جو اگر اپر ٹرائبونل میں اگر شاید وہ ہو یا جدھر بھی جو بھی کورٹ ہے وہاں سے پتہ کریں کہ آپ کے کیس کا کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کے کوئی وکیل ہیں تو وہ پتہ کر سکتے ہیں کورٹ سے کہ آپ کے کیس کا کیا ہو رہا ہے. ہوم آفس نے اپیل کی تھی تو اس کا کیا سٹیٹس ہے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ مزید ابھی کتنا ٹائم لگے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اب 7 سال کا ہو گیا. میرے خیال میں آپ کو فی الحال دوسری کوئی اپلیکیشن نہیں کرنی چاہیے. پہلے اس کیس کو آپ فالو اپ کریں، دیکھیں کہ کیا اس کیس کا نتیجہ نکلتا ہے. جتنا آپ کا ٹائم یہاں پہ لگ رہا ہے اتنا آپ کا کیس یہاں پہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو ابھی 7 سال کا وہ ابھی فی الحال نہیں کرنا چاہیے، لیکن پہلے اس کا کنفرم کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اپیل کے ساتھ. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں تنویر بات کر رہا ہوں. سر میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. جی بولیے. میں نے کیس اسائلم اپلائی کیا تھا، میرا ریفیوز ہو گیا تھا. تو ابھی ہمارا بچہ 7 ایئر کا ہو رہا ہے اس مئی کی اینڈ میں 28 کو، تو ہم 7 ایئر کے کیس میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں تھے، جب ہمارے تھے وہ گم ہو گئے تھے، تو ہمارے پاس پاسپورٹ کوئی نہیں ہے، تو ہمیں ضروری چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے کیا؟ جی بہتر ہے، جی بالکل بہتر ہے، کیونکہ ادروائز آپ کی اپلیکیشن ہوم آفس واپس بھجوا سکتا ہے کہ جی جب تک آپ پاسپورٹ نہیں دیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ پاسپورٹ بنوا لیں. پاسپورٹ ادھر سے بنوانے پڑیں گے؟ جی میں نے کہا نا کہ بہتر ہے. اگر وہ نہیں بن رہے کسی وجہ سے اور ایمبیسی کی طرف سے کوئی لیٹر شیٹر لے سکتے ہیں کہ ہم نہیں بنا سکتے، تو پھر آپ بے شک اپلیکیشن کر دیں اور پھر ایکسپلین کر دیں ہوم آفس کو کیوں نہیں بن سکتے. لیکن ادروائز اگر بن سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ بنوا کے اپلیکیشن کریں. جی بہت شکریہ. ابھی ہمارے پاس ہیں تو نہیں، بڑا ٹرائی کرتے ہیں. جی جی ٹرائی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو آگے پیچھے ویسے بھی چاہیے ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ جب پاسپورٹ بنا کے فوراً اور پھر اپلیکیشن کریں. اگر میں نے کہا ہے کہ نہیں بنتے تو پھر آپ اس کے بغیر اپلیکیشن کر کے ہوم آفس کو بتائیں کہ کیوں پاسپورٹ آپ نہیں لگا رہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میرا نام نسیم ہے. جی نسیم صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے مجھے 2.5 سال کا ویزا ملا تھا. جی جی. تو وہ جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو گیا تھا، تو اس کے ایکسپائر ہونے سے 28 ڈیز پہلے ہی بھیج دیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے فیس وغیرہ سارا کچھ لے لیا تھا اور وہ فنگر. ہیلو. آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی. آپ کے فنگر پرنٹس بھی ہو گئے؟ جی. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ اس کے فوراً ہی میرا خیال 1 ویک کے بعد ان کا لیٹر آیا تھا کہ بھئی آپ جو ہے نا فنگر پرنٹ دے اور پاسپورٹ بھی بچوں کے سارے واپس آ گئے تھے. ہیلو. جی. تو ابھی آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، میں نے یہ پوچھنا تھا ابھی کتنا ٹائم لگائیں گے؟ تو کتنا یہ کب کی بات ہے جب فنگر پرنٹس ہوئے تھے؟ یہ میں نے تقریباً 6 ویک ہو گئے. اور آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کب کی تھی؟ یہ میں نے ویزا ختم ہونے سے تقریباً 28 دن پہلے. میں نے ویزا کتنا عرصہ ہو گیا اپلیکیشن کو سبمٹ کیے ہوئے؟ 6 ویک ہو گئے تقریباً ٹوٹل. ہاں جی. اچھا، اور آپ کی اپلیکیشن ہے کس چیز کی؟ میرا اصل میں وہ مجھے انہوں نے بچوں کی بیس پہ دیا تھا 2.5 سال کا ویزا. تو ابھی آپ نے 2.5 سال کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا ہے؟ جی. تو وہ ٹھیک ہے، سمجھ گیا. سارا کچھ کارڈ لی تھی. جی سمجھ گیا ہوں. دیکھیں ایسی اپلیکیشن نارملی 3 سے 4 مہینے لگ جایا کرتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, تو آپ حساب لگا لیں. نارملی جنرلی اسپیکنگ 3 سے 4 مہینے لگ جایا کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے؟ جی میں سمیرا بات کر رہی ہوں. میں نے ایکچولی اپنے اسپاؤس ویزے کے بارے میں پوچھنا تھا. میں 2013 میں آئی تھی اسپاؤس ویزے پہ, اور ابھی نیکسٹ منتھ میرا جون میں میرا ویزا ڈیو ہے 26 جون کو. تو ایکچولی ابھی حالات تھوڑے سے سرکمسٹنسز چینج ہو گئے. میرے ہسبینڈ کی جاب ان کی نہیں ہے ابھی, وہ سیلف امپلائڈ کا کام کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے صرف 1 منتھ پہلے اسٹارٹ کیا ہے. تو اسپاؤس ویزے کا ایکسٹینشن تو میرے خیال میں بھی مشکل ہوگا, لیکن اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے یہاں پہ برٹش, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم FLR-FP کی اپلیکیشن ڈالیں تو یعنی کہ ہم ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں. جی ڈال سکتے ہیں. تو نہیں ہوگا؟ جی ڈال سکتے ہیں. جی تو اس میں یعنی کہ ہم سیم ڈے سروس میں جا سکتے ہیں اس کا؟ سیم ڈے سروس میں شاید آپ کو وہ نہ کریں, کیونکہ آپ جو ہے وہ اسپاؤس ویزا سے پھر ڈسکریشن لیو کی طرف جا رہے ہیں, تو شاید آپ کو سیم ڈے سروس میں نہ کریں, لیکن بہرحال آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اپلیکیشن آپ FP اپلیکیشن کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ انکم ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے لیکن آپ کا بچہ بھی ہے, تو آپ FP اپلیکیشن پہ جا سکتے ہیں. سیم ڈے سروس کا جیسے کہ میں نے کہا ہے شاید اس پہ وہ ڈیسیجن نہ دے سکیں سیم ڈے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو. ہیلو بھائی جان. ہیلو بھائی جان. جی ہیلو. ہیلو بھائی جان, میں نادیہ بول رہی ہوں. جی جی بولیے. میں آپ سے یہ پوچھنا بھائی جان, میں برٹش سٹیزن ہوں, تو ٹریٹی رائٹ پہلے تو ہم نے شادی انگلینڈ میں کری تھی 2011 میں, اپلیکیشن ڈالی تھی تو وہ ریفیوز ہو گئی. وہ بولے ایک سیکنڈ, میرج نہیں, شائن میرج ہے. سوری ایک سیکنڈ, آپ برٹش سٹیزن ہیں؟ جی میں برٹش سٹیزن ہوں. تو میں نے الیگل سے شادی کری تھی 2011 میں, اپلیکیشن ڈالی تھی تو وہ ریفیوز ہو گئی 2014 میں. اچھا. تو پھر اپیل کا رائٹ ملا سے, اپیل میں وہ جج بولا ہمارے ریلیشن شپ جینوین نہیں لگ رہا ہے. اچھا. پھر ہم نے یورپ میں شفٹ کر لیا. میں یہاں پر ٹریٹی رائٹ کرتی ہوں, تو میرے ہسبینڈ کو 6 منتھ ویزا لگا ہے, تو ابھی 5 سال کا آنے والا ہے. تو میں یہ آپ سے پوچھنا سے جب 5 سال کا میرے ہسبینڈ کو ویزا لگ جائے گا یورپ میں, تو میں اس کو شفٹ انگلینڈ میں کرا سکتی ہوں؟ کیا سچویشن ہے, وہ کام یہاں پر آ کے کر سکتے ہیں؟ نہیں, ابھی آپ کے ہسبینڈ کہاں پہ ہیں؟ ہم یورپ پہ ہیں. یورپ میں. اچھا آپ یورپ میں ہیں. جی 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 جی. تو جب 5 سال کا ویزا لگے گا تو ہم جو شفٹ کرنا چاہیں انگلینڈ میں, جی جب آپ اگر وہاں پہ ٹریٹی رائٹ, جی بالکل میں اسی پہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ ٹریٹی رائٹ, آپ کہاں پہ کون سے ملک میں ہیں؟ ہاں جی ہم فرانس میں ہیں. فرانس میں. آپ جب فرانس میں ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو جب آپ واپس یہاں پہ موو ہوتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ بھی ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کریں گے, اور پھر وہ آپ اپنے ہسبینڈ کو موو کر سکتے ہیں ساتھ. جی تو کیا اور اپنے یو کے میں اپلیکیشن کرنی پڑے گی؟ جی بالکل, آپ کو پھر یہاں پہ یو کے میں آ کے اپلیکیشن کرنی پڑے گی اس بیسس پہ جو ریلیونٹ اپلیکیشن ہوتی ہے. لیکن چونکہ آپ ابھی فرانس میں ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں, اگر آپ ان فیوچر یہاں پہ واپس موو ہوتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ بھی ٹھیک ہے آپ برٹش سٹیزن ہیں, لیکن جب آپ ایک یورپ میں جا کے کدھر ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں اپنے ملک میں, تو پھر آپ یہاں پہ بھی یعنی کہ برٹن میں بھی ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کریں گی, اور اس بیسس پہ آپ کے ہسبینڈ یہاں پہ آپ کے ساتھ ٹھہر سکیں گے. امید کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. اچھا ناظرین, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا ٹائم ہو گیا, تو اس لیے ایک بریک پہ جا رہے ہیں. آپ کدھر جائیے گا نہیں, تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دی لا شو, میں ہوں ذاکر خان. ہمارے پروگرام کو ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. بغیر کوئی وقت ضائع کیے میں اپنے اگلے کالر کی طرف چلتا ہوں. ہیلو. ہیلو. جی ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਆ. ਜੀ ਜੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਈਸਟੋਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਲਾਈਫ. ਤੇ ਯੂਕੇ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹੀ یوکے لائف؟ نہیں, آپ جدھر ضروری نہیں ہے کہ جدھر رہ رہے ہیں وہیں سے کریں. آپ جدھر سے بھی جو بھی ان کے اپرووڈ سینٹرز ہیں, اپرووڈ ٹیسٹ ہے,
جہاں سے بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, مینچسٹر, لنڈن. یہ کوئی اس کا اعتراض تو نہیں کریں گے کہ آپ کی رہائش تو کریڈن میں تھی تو آپ نے نہیں اس کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں کوئی انسان کبھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور کہیں پہ بھی اس کو بکنگ مل سکتی ہے اور کہیں پہ بھی وہ کر سکتا ہے, ایز لانگ ایز جیسا کہ میں نے کہا ہے اپروو کورس ہو ان کا, اپروو ٹیسٹ سینٹر ہو, تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. کہ جیسے ان کا یہاں پہ سینٹر ہے تو وہ ایک سینٹر اس جگہ پہ ہے, تو وہاں سے اگر میں وہاں پہ 2 دن یا 4 ہفتہ رہ رہا ہوں تو میں مانچسٹر سے اگر کروا لیا تو یہاں پہ میں نے اپلائی کیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی کوئی فرق نہیں پڑتا. جی یہ شور ہے سر, میں کیونکہ وہاں کے بھی اس کا کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا. دیکھیں میں نے آپ کو یہی کہا, ایز لانگ ایز جینونلی آپ اپرووڈ کسی ٹیسٹ سینٹر سے اور اپروو ٹیسٹ کرتے ہیں, بے شک وہ کہیں سے بھی ہو, اگر ہوم آفس اپروو ٹیسٹ ہے اور ٹیسٹ سینٹر ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. تو سر اگر آپ سے پرائیویٹ بات کرنی ہو تو آپ کا کوئی نمبر؟ جی آپ چاہیں تو مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں, ای میل ہمارا ایڈریس آ رہا ہے, یا اسٹوڈیو سے نمبر بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے؟ جی میں مسز عمر بول رہی ہوں. ایکچولی میں ورک پرمٹ پر ہوں اور میری سیلری 20,500 پر ایئر ہے. تو مجھے پوچھنا تھا, اور نیکسٹ ایئر سپٹمبر میں میرا نیکسٹ ایکسٹینشن ڈیو ہے, جی تو مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جو 35,000 والا سیلری کا رول آیا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ جو بھی انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے ان کے لیے. تو مجھے ابھی اپنی سیلری انکریز نہیں کرنی ہے. آپ کی سیلری جو ہے, جو ان کا جو آپ کا جو پوزیشن ہے, جو بھی آکوپیشن ہے, اس کا جو ساک کوڈ ہے, جو ساک کوڈ ہوتا ہے, اس کے حساب سے اسٹینڈرڈ سیلری ہونی چاہیے آپ کی. تو اس میں انکریز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی 35,000, اور نیکسٹ ایکسٹینشن میں جتنا بھی ہوگا. جی جو ساک کوڈ ہے نا اس کے حساب سے سیلری ہونی چاہیے. جو 35,000 ہے وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ جو بھی ورک پرمٹ کی بیسس پہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کی منیمم سیلری 35,000 ہونی چاہیے. لیکن آپ کا جہاں تک تعلق ہے, اگر آپ ایکسٹینشن کے لیے جا رہی ہیں, جو آپ کا ساک کوڈ ہے, جو کلاسیفیکیشن کوڈ جو وہ ہوتا ہے, وہ جو آپ کی جاب کا, تو اس کی جو اسٹینڈرڈ سیلری ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے. اوکے جی بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ. اللہ حافظ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ شکیل بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی شکیل صاحب بولیے, کیسے ہیں آپ, کیا سوال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک. جی اللہ کا شکر. اچھا, وہ کل دفعہ جو ہے نا امی کو بلانا چاہتا ہوں, تو چھوٹے بھائی کو, وہ تقریباً 17 سال مجھے ہو گئے ڈرائے ہوئے. تو بھائی چھوٹے کی عمر تقریباً 20 سال ہے, 21 سال ہے. تو اگر انہیں اپلائی کریں امی کے ساتھ تو چانس ہیں, گڈ چانس ہے یا ہارڈ ہے, یا آپ وزٹ پہ بلانا چاہ رہے ہیں؟ وزٹ کے لیے. جی تو بھائی وہاں پہ کیا کرتا ہے؟ بھائی اس کا بزنس ہے ماشاءاللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرتا ہے نا, تو اس کی 2 چیزیں ہوتی ہیں امپورٹنٹ. ایک تو یہ کہ اگر وہ پاکستان سے آ رہے ہیں, جہاں سے بھی آ رہے ہیں, وہاں پہ کتنے اسٹرانگ کنیکشنز ہیں, کتنے کوئی بزنس کر رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو برٹش ہائی کمیشن جو اینٹی کلیئرنس آفیسر, اس کو اس چیز پہ سیٹسفائی ہونا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جائے گا یو کے تو یہ واپس کیوں آئے گا اپنے ملک میں. تو جس کے جتنے زیادہ یہاں پہ فیملی ہوگی اپنے ملک میں, بہن بھائی, ماں باپ, کاروبار ہوگا, اتنے چانس ہیں کہ وہ واپس آئے گا. تو ایک تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جا کیوں رہے ہیں یہاں پہ یو کے کیوں. اب جو آپ کے بھائی کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہے, اگر ان کا بزنس وغیرہ ہے, اچھا چل رہا ہے تو اپلائی تو کر سکتے ہیں, لیکن ان کی ایج ایسی ہے, اگر ان کی شادی وغیرہ نہیں ہوئی, بچے وغیرہ نہیں ہیں, تو اس چیز وہ ذہن میں آ سکتا ہے ان کے کہ یار یہ ینگ ہے, کہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ جائے اور واپس نہ آئے. لیکن جی ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر ان کا بزنس اچھا خاصا بزنس ہے, کام بھی کر رہے ہیں, ضرور اپلائی کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا, جتنے اسٹرانگ کنیکشنز ہوں گے اتنے چانسز ہیں ویزا ملنے کے. اصل میں آگے بھائی کو میں نے بلایا تھا کہ شادی شدہ ہے تو 3 بچے بھی اس کے ہیں, پر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. اچھا, اب اپیل بھی نہیں کر سکتے تھے, تو اب اس کا میں نے اچھا انہوں نے کیوں ریجیکٹ کیا تھا؟ وہی ایج کی وجہ سے کیا ہوگا نا.
ना एज नहीं, उन्होंने बिजनेस उसका था ना, डायरेक्टर मैनेजर था, तो उसने पैसे बहुत ज्यादा लिख दिए थे या उसने कोई इतराज उन्होंने लगाया था। देखें एज की वजह से इस तरह नहीं करते, वो कहते कि भाई चूंकि आप 20 साल के हैं तो इसलिए हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे। मेरे कहने का मतलब ये है एज से कि चूंकि एज उसकी ऐसी है तो वो ज़रा उनकी वो रिक्वायरमेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाती है। लेकिन बहरहाल अगर वो बिज़नेस की वजह से रिफ्यूज़ किया था तो दोबारा अगर आपके भाई चाहें तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, और जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाई थी उस चीज़ को क्लियर करें, उसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। मैंने स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हों, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस अगर आप वो शो करते हैं तो ज़रूर चांस है कि उनको वीज़ा मिल जाए। चलो ये जो छोटा भाई है वो 20 ईयर ओल्ड का है, अम्मी के साथ है, इसका अगर बिजनेस ना शो करें कुछ भी नहीं, उसमें ज्यादा चांसेस हैं या बिजनेस शो करें? देखिए पहली बात तो ये है कि शो करने वाली बात नहीं है, जो उनकी सिचुएशन है वो आप शो करें। दूसरी बात ये कि अगर उनका बिजनेस है वो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि कोई बिज़नेस ना हो। अगर बिज़नेस किसी का कोई है तो उससे यही प्रूव होता है ना कि उसकी अच्छी खासी यहाँ पे बिज़नेस है, इनकम है, वो क्यों यूके में जाके वापस नहीं आएगा। तो अगर उनका बिज़नेस वगैरह है तो शो करना चाहिए ज़रूर। इन दिनों में मतलब है कि वो अप्लाई कर दें, जैसे 2-3 हफ्ते बाद या महीना 2 ठहर जाएं, तो कौन से दिन अच्छे चांसेस हैं? देखिए इसका ताल्लुक दिनों से तो कोई नहीं है ना कि बाज़ दिनों में उन्होंने देना है और बाज़ दिनों में नहीं देना। जब भी अप्लाई करेंगे वो तो उन्होंने आपके भाई के हालात देखने हैं कि जी उनके पाकिस्तान में क्या हालात हैं और क्यों जाना चाह रहे हैं। तो जब भी वो अप्लाई करेंगे तो उसका दिनों से कोई ताल्लुक नहीं है, अभी अप्लाई करते हैं या 4 महीने बाद अप्लाई करते हैं, एक ही बात होगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं अली बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी जी बोलिए जी अली साहब, कैसे क्या सवाल है आपका? जाकिर भाई मेरा सवाल ये है कि मैंने अपनी वाइफ को पाकिस्तान से बुलाना था। जी जी। तो स्पाउस वीजा पे उसको बुलाना है। मैं यहाँ पे पहले मैरिड था, फिर डिवोर्स हो गई, तो फिर शादी पाकिस्तान जाके की। लेकिन अभी यह है कि एक 1 मंथ का बेबी भी है, तो उसके लिए अप्लाई करने का मुझे क्या करना पड़ेगा? देखें अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप रिक्वायरमेंट का पूछ रहे हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है? जी जी जी। देखें बेबी आपका वो जो बॉर्न हुआ है वो तो ब्रिटिश है ना? नहीं ब्रिटिश नहीं है, वो तो पाकिस्तान में पैदा हुआ है। तो मुझे नेशनलिटी मिली हुई है, मैं ब्रिटिश। अच्छा ठीक है। तो आपको तो फिर इनकम शो करनी है जो कि मेरे ख्याल में तकरीबन 22,400 के करीब बनेगी, 22,800 या कोई इस तरह जो है, जो कि इनकम आपकी होनी चाहिए। अंदाज़न मैं 23,000 लगा रहा हूँ, 23,000 के करीब आपकी इनकम होनी चाहिए। और उसमें जो है 6 महीने की आपकी पे स्लिप्स, 6 महीने की आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक स्टेटमेंट्स, यानी कि जो पे स्लिप्स जिन महीनों की दे रहे हैं उन्हीं की बैंक स्टेटमेंट जिस पे वो सैलरी जा रही हो, नज़र आ रही हो कि उसकी सैलरी जा रही है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 6 महीने की बैंक, लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स, लास्ट 6 मंथ्स की पे स्लिप्स और एम्प्लॉयर का लेटर। ठीक है, ये तो चीज़ें हो गई आपकी, जिससे ये क्लियर हो रहा हो कि आपकी सालाना इनकम 23,000 के करीब है। उसके अलावा आपका वो पुराना डिवोर्स सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह शादी के, उसके अलावा भी आप आए गए हैं तो उनके फ़ोटोग्राफ्स, आपका पासपोर्ट में अगर आप आए गए हैं शादी के बाद तो उसका वो प्रूफ सारा लगा के, एंट्री एग्ज़िट जो भी स्टैम्प्स वगैरह हैं। जब से आप वापस आए हैं, आपकी वाइफ पाकिस्तान में है, तो आप लोग किस तरह आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर कार्ड्स, टेलीफोन कार्ड्स वगैरह या जो भी है उसका प्रूफ जितना लगाएं। बाकी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और ये बच्चे और वालदा का, मतलब आपकी वाइफ का पासपोर्ट्स वगैरह लगेंगे, यही चीज़ें। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। जी जी। मैंने आपको पूछना था, मैंने जो मुझे 2.5 साल का वीजा मिला था जी जी अपने बच्चों के थ्रू। जी जी। अब मैं एक्सटेंशन के लिए मैंने आगे पाया हुआ है, कोई नियर 2 मंथ हो गया। जी जी। उन्होंने मेरे बायोमेट्रिक भी दे लिया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NHS ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ?
NHS کی فیس آپ کو واپس بھیج دی انہوں نے؟ ہاں واپس بھیج دی. اور آپ کی ہوم آفس فیس کا کیا ہوا؟ ہوم آفس فیس انہوں نے نکالی نہیں میری. نکالی ہی نہیں ہے. تو آپ ایسا کریں نا, اچھا آپ نے اپلیکیشن خود سے کی تھی یا کسی وکیل کے تھرو؟ نہیں, میرے سولسٹر نے بھیجی. تو آپ اپنے سولسٹر کو بولیں کہ وہ ہوم آفس سے پتہ کریں کہ کیوں انہوں نے جو ہیلتھ سرچارج اس کی فیس واپس بھیجی اور کیا اسٹیٹس ہے, تو وہ آپ کا سولسٹر معلوم کر سکتا ہے ہوم آفس سے. نہیں آپ کو کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ کہنا بڑا مشکل اس لیے ہے کہ ہیلتھ سرچارج کی فیس وہ کیوں واپس کریں گے, انلیس کہ یا تو آپ پہ لگتی نہیں تھی, لیکن وہ جو بھی 2.5 سال کا ویزا اپلائی کرتا ہے تو ساروں کو لگتی ہے, انلیس کہ کوئی اپلیکیشن فارم صحیح نہ فل ہوا ہو یا واپس کر دی انہوں نے اپلیکیشن صحیح نہ ہو, اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, ریفیوز کر سکتے ہیں. انہوں نے میرا دوسرا اپنے نہیں کیا ہوا ہے نا. کیا نہیں کیا ہوا؟ میرے بایو میٹرک تو میرے ہو گئے نا, انہوں نے لیٹر جو بھیجی تھی. جی دیکھیں اس کا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کیوں انہوں نے واپس کی. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے وکیل کو بولیں, وہ ہوم آفس فون کر کے بھی پتہ کر سکتے ہیں جو ان کی انکوائری کہ بھئی کیا سچویشن ہے, اس طرح یہ بایو میٹرک یہ جو ہیلتھ سرچارج واپس آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے. انہوں نے امیگریشن والے نے فیس بھی نکالی میری. جی تو خیر وہ بعض اوقات اوپر نیچے ہو جاتا ہے فیس لینا نہ لینا, لیکن میں جس بات پہ حیران ہو رہا ہوں وہ یہ کہ وہ ہیلتھ سرچارج کا انہوں نے کیوں واپس بھیجا ہے. یا تو انہوں نے اپلیکیشن ریفیوز کر دیا, لیکن اگر ریفیوز کیا تو وہ آپ کی فیس بھی لے لیتے پہلے, یا اپلیکیشن آپ کی انویلڈ ہے, یعنی کہ اپلیکیشن میں کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے اپلیکیشن انہوں نے واپس کر دی ہے, یہ بھی پاسبل ہے. تو یہ آپ کا وکیل جو ہے ان سے معلوم کر سکے گا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں آصف بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی آصف صاحب بولیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے لاسٹ ایئر اپریل 2015 میں نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کیا تھا. جی تو مئی میں میرے بایو میٹرکس بھی ہو گئے تھے, لیکن اب وہ مور دین 1 ایئر ہو گیا ہے, کوئی ابھی تک جواب نہیں آیا. میں نے جنوری میں انہیں خط لکھا تھا, تو انہوں نے رپلائی کیا تھا کہ جو گڈ کریکٹرز ہوتا ہے اس میں ہم کافی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وی کانٹ ٹیل یو کہ کتنا ٹائم لگے گا. جی تو سر میں نے پوچھنا تھا کیا کرنا چاہیے مجھے, کیونکہ اب تو سال سے اوپر ہو گیا. جی اب سال سے اوپر ہو گیا. آپ کو چاہیے کہ ایک تو لیٹر بھی ان کو دوبارہ لکھیں کہ بھئی ٹھیک کہ بھئی سال سے بھی اوپر ہو گیا تو مجھے بتائیں کیا اسٹیٹس ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے لوکل ایم پی سے بھی رابطہ کر کے نا اپنے ایم پی کو بھی بتائیں کہ جی سال سے اوپر ہو گیا, تو ایم پی بھی ان کو لکھے گا کہ کیوں اتنا ڈیلے ہو رہا ہے. تو اس طرح جب آپ بھی یہاں پہ پش کریں گے, ایم پی کی طرف سے بھی پش ہوگا, تو جلدی کوئی فیصلہ آ جائے گا. جیسے دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ پش کیا جائے تو بعض دفعہ وہ چڑھ تو نہیں جاتے کہ آپ کو؟ دیکھیں چڑھنا اور نہ چڑھنے والی تو کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کا بنتا ہے تو وہ دیں گے. اگر کسی وجہ سے کوئی وہ اپلیکیشن میں کوئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ریفیوز کر سکتے ہیں, یا کوئی ایسا پوائنٹ ہے کہ جو تو وہ ریفیوز کریں گے, تو اس کی چڑھنے والی کوئی بات نہیں ہے سچ. چلے تھینک یو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ کالر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں مسٹر شیخ بول رہا ہوں. ذاکر بھائی میں نے آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا. جی بولیے. ہمیں ڈسکشن لیو ملی ہوئی ہے 2.5 سال کی, تو میرا بیٹا اگلے سال جو ہے 10 سال کا ہو رہا ہے. جی تو فروری میں وہ 10 سال کا ہمارا ٹائم ہو رہا ہے اپریل میں. تو اپنے بیٹے کی ہم اپنے نیچرلائزیشن کا اپلائی کریں یا بیٹے کو اپنے ساتھ ڈسکشن لیو کے لیے اپلائی کریں؟ آپ کے بیٹا یہیں پہ پیدا ہوا تھا؟ جی یہیں پہ پیدا ہوا. تو اگر وہ 10 سال کا ہو جائے گا تو اس کی ڈائریکٹ آپ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں جب 10 سال کا وہ ہو جاتا ہے. تو پھر ہم اپنا صرف میں اور وائف جو ہے اس پہ اپنا ڈسکشن لیو کے لیے اپلائی کریں گے؟ جی آپ اپنا ڈسکشن لیو کے لیے اپلائی کریں گے اس کی ایکسٹینشن کے لیے, اور آپ کے بچے کا اگر 10 سال پورے ہو جاتے ہیں تو بچے کے لیے آپ نیشنلٹی یا جس کو رجسٹریشن کہتے ہیں ایز برٹش سٹیزن, تو بچے کے لیے رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بیٹا ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوگا ڈسکشن لیو میں؟ نہیں, پھر بیٹا اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن میں نے وہ چونکہ وہ قانوناً جو ہے جب کوئی یہاں پہ پیدا ہوتا ہے بچہ اور وہ 10 سال کنٹینیوسلی یہاں پہ گزارتا ہے تو وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے ٹو بی رجسٹرڈ ایز برٹش سٹیزن. تو بچے کے لیے آپ کو ڈسکریشن لیو کی پھر اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا, فضول میں آپ کے پیسے ضائع ہوں گے. جی جی اچھا ذاکر صاحب, اس میں یہ کیا رجسٹریشن کی فیس ہوتی ہے یا کیا ہے؟ جی بالکل رجسٹریشن کی فیس ہوتی ہے, فارم ہوتا ہے, وہ آپ فارم وغیرہ فل کر کے ڈاکومنٹس لگا کے اور فیس کے ساتھ پھر آپ اپلیکیشن کریں گے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. مجھے بتایا جا رہا ہے ناظرین کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, تو اس لیے
مزید کالز ہم نہیں لے سکتے. جن لوگوں سے آج بات نہیں ہو سکی تو انشاءاللہ زندگی ہوئی تو اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ وینس ٹی وی پہ شام 6 بجے ٹیوزڈے کو ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.